بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان کی پیشی تھی توہین عدالت کے متعلق، تو اس سلسلے میں دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اوورسیز پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام عہدیداران سے بات کرنے کو جی چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ آج عمران خان کو دوسری دفعہ طلب کیا گیا توہین عدالت کے کیس میں، اور اس کو 7 دن کی بیل مہلت دے دی گئی۔ اور جج صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ ان کو بلایا گیا کہ انہوں نے سرعام ملین آف پیپل جو کہ ٹی وی پہ ان کو واچ کر رہے تھے، ان کے سامنے ایک جج صاحبہ کو کھلم کھلا دھمکی دی، اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہ دھمکی تھی۔ اس میں پولیس آفیسرز کو دھمکی دی، اور اس کے باوجود ان کو ایک دوسرا موقع دیا گیا۔ اس کے برعکس ہمارے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کو، جو کہ 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کو ایک ایسی بات پہ ناجائز سزا دی گئی، ایک منتخب وزیر اعظم کو جو اس وقت ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے تھے، ان کو بلا خوف و خطر اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ان کو برطرف کر دیا گیا۔ ہم نے احتجاج کیا، مگر ملک میں ایک کملہ بھی نہیں ٹوٹا، کسی کو گالیاں نہیں دی گئیں، کسی کو دھمکی نہیں دی گئی۔ میں بحیثیت اوورسیز ایز اے پاکستانی، ہم یہاں کی جو آنے والے جو ہمارے لوگ ہیں جو اوورسیز میں ہیں، ان کو ہم کیا پیسے دیں گے کہ ہمارے ملک میں کیسا نظام ہے کہ ایک طرف آپ ایک پارٹی کو، اس کے سربراہ کو، اس کے مرکزی رہنماؤں کو کھلم کھلا ملک کے خلاف بیانات دیتے ہوئے، لوگوں کو اکساتے ہوئے، جیسے وہ شہباز گل تھا، اور چند دن پہلے محسن لغاری، تیمور جگڑا اور شوکت ترین۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ملک سے غداری نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں سمجھ سے باہر ہوں کہ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس طرح آپ قوم میں ہمارے ملک کی جو سالمیت ہے اس کے خلاف ایک ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے کہ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ ملک کی سالمیت کے خلاف باتیں کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے۔ یعنی آپ نے ان کے مرکزی رہنماؤں کو نہیں روکا، ان کو لگام نہیں دی، تو آج کھلم کھلا ان کے جو فالوورز ہیں وہ پاکستان کو آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں۔ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم نے اپنے اتنے ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے بھی ہم نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے دنوں ہماری اوورسیز کی ایک میٹنگ تھی، پاکستان مسلم لیگ نون اوورسیز کی میٹنگ تھی، تو ہمارے پوری دنیا کے اوورسیز کے جو سربراہ ہیں آنریبل اسحاق ڈار صاحب، وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ ہم نے اپنی زبان سے بھی کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کرنی، ہمیں زبانوں پہ بھی کنٹرول کرنا ہوگا، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے کسی کی ذات پہ حملہ ہو، کسی کی عزت نفس خراب ہو۔ ایک طرف ہماری پارٹی تو یہ سبق دے رہی ہے اپنے ممبران کو، اپنے ذمہ داروں کو، اور ایک طرف اگر ان کے کسی لیڈر پہ ایک جائز اور ملک دشمنی کے خلاف ان کے خلاف کوئی مقدمات درج ہوں، آپ ان کو سپیس دیتے جا رہے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ ایک ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ان کو، اور جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف سازشیں کی، بات کی اور کھلم کھلا کر رہے ہیں، آپ ان کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے متعلق جیسے بھی پلاننگ کریں، جو بھی بکواس کریں،
ہم عدالتیں ان کے لیے ایک نرم دل رکھتی ہیں. تو میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی پوری دنیا میں جہاں بھی ہمارے بھائی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں، میرے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں کہ میں پوری دنیا کے پاکستان کے جو اوورسیز ہیں مسلم لیگ کے تو دوست ہیں ان سے میں کوئی ایسا آرڈر کروں. میں تو ایک عام سا ایک ورکر ہوں پارٹی کا. تو یہ ایز اے ورکر ہونے کی حیثیت تمام بھائیوں سے، تمام ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ ایک جو ہے وہ ہمیں تحریک چلانی ہوگی. ہمیں اوورسیز پاکستانی کو کیا بتانا ہوگا کہ ہمارے ملک کی جو ایک نظام عدل ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور کہاں پہنچ چکا ہے یہ. تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم کسی صورت پہ یہ جو عدالتی طریقے سے ان کو کمفرٹیبل طریقے سے ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے، ثبوت سامنے ہیں، باتیں سامنے، اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آ سکی. ہر بچہ، میں کہتا ہوں کہ اسکول کا بچہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اس شخص نے ملک کے خلاف بات کی ہے، ججوں کو دھمکیاں دی ہیں، پولیس آفیسر کو دھمکیاں دی ہیں. پچھلے دنوں شوکت ترین نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ کس شخص نے نہیں سنی، اور انہوں نے ڈینائی بھی نہیں کیا، اور اس کے باوجود ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. تو